اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قرآن کے نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 25 ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہے۔ بڑی مقدس اونٹنی تھی، اور اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دشمنی رکھنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو تکلیف دینا، ان کی آل اولاد کو تکلیف دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم سمود کو ایمان کی، توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ سے ایک شرط رکھی، کہا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو گابھن ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف جب اشارہ کیا تو ایک فربا اور خوبصورت اور اونچی اونٹنی اس پہاڑ سے، اس چٹان کے پھٹنے سے باہر نکل آئی۔ بڑی خوبصورت تھی، بڑے قد آور وہ اونٹنی تھی، گابھن تھی، پھر اس نے بچہ دیا، تو اس کا بچہ اور وہ جنگلوں میں چرتے رہتے تھے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قوم سے کہا، یہ جو تمہارا تالاب ہے، ان کا ایک تالاب تھا، تو پہاڑوں سے جتنے بھی چشمے آتے تھے سارے اس میں گرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس چشمے سے تم لوگ پانی پیو گے تالاب سے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو پورا تالاب کا پانی پی لیتے تھی، اور دوسرے دن وہ قوم سمود پیتی تھی۔ تو کچھ عرصہ تو انہوں نے یہ چیز برداشت کی، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، اور ایک دن جو ہے نا وہ یہ پانی پیا کرتے تھے۔ یہ چپ کر کے پھرتے رہے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تکلیف فرمائی، فرمایا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آئی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ ناقہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ فرمایا فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم، فرمایا تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن اس قوم نے تو یہ تمام چیزیں برداشت کی، پانی بھی نہیں پیتے تھے، ایک دن پانی پیتے تھے، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، لیکن ان کو یہ تکلیف ہونے لگی کہ بھائی ہم تو ایک دن پورا پیاسا رہتے ہیں۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، بیٹھے، انہوں نے کہا ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک شخص تھا قدار بن سلف، یہ سرخ رنگ کا تھا، بھوری آنکھوں والا تھا، چھوٹے قد والا تھا۔ تو یہ ایک زانیہ عورت کا بیٹا تھا۔ تمام قوم نے جب اس سے بات کی تو یہ راضی ہو گیا کہ اس اونٹنی کو میں قتل کروں گا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو منع کیا، لیکن یہ باز نہ آیا۔ اس نے بے دردی و بے رحمی سے اس اونٹنی کو قتل کیا، ذبح کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس اونٹنی کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کے بعد اس نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، اور سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے ادبی کی، آپ سے زبان لگائی، بے ادبانہ گفتگو کی۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان، پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم رسول ہو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام ان کو قوم عذاب سے ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ سرکش ہو گئے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ آپ لے آؤ جس چیز کا آپ وعدہ کرتے رہتے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو تو۔ رات ہوئی، ایک زبردست چنگھاڑ آواز آئی، بڑی چنگھاڑنے کی، اور یہ لوگ سب پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد شدید زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا جس سے ان کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی، اور نیچے والی زمین نکل کر ان کے اوپر آ گئی، یہ زمین کے اندر دھنس گئے، ان کے مکانات پتھر بن گئے، اینٹیں ٹوٹ گئی، سب پورا ملیا میٹ ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ اور یہ پوری قوم سمود ایک ایک کر کے گھٹنے کے بل گرے، منہ کے بل گر کے تمام مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا پوری قوم، پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ ہو گئی ہے، اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے، تو پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، پریشانی ہوئی، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس طرف نفرت ہوئی، اس طرح نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خیر خواہوں نے جو تمہاری خیر خواہی کرنے والے ہیں تم ان کو پسند ہی نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ یہ حال کیا۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے پر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو تکلیف دے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دے، آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح حشر فرماتا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، کربلا کے اندر اہل بیت نبوت کو جس طرح تکلیف دی گئی، جس طرح بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، یزیدیوں اور شامیوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حشر کیا۔ حضرت حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی اور شامی قتل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی اور شامی قتل ہوئے۔ پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے 70,000 کوفی اور شامی قتل ہوئے، کل 1,40,000 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تو وہ اس طرح پورا ہو گیا۔ بہرحال یاد رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کرتا ہے، ایک تو وہ زانیہ کی اولاد ہوتا ہے، حرامی ہوتا ہے، حلالی نہیں ہوتا، یہ کنفرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کئی گنا زیادہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات سے گزرے
تو آپ نے فرمایا خبردار کوئی شخص اس بستی کے اندر داخل نہ ہو، نہ ہی اس گاؤں کے کنویں سے پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی عز و جل میں ڈوب کر روتے ہوئے، منہ ڈھانپتے ہوئے جلدی جلدی سے گزر جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر بھی نہ آ جائے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لوگ جو گستاخی کرتے ہیں، کوئی ظاہراً کرتے ہیں، کوئی چھپ کر کرتے ہیں، مسلمانوں کی لبادے میں رہ کر بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گستاخی کرتے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، بالخصوص صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، کبھی حضرت عثمان غنی، کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کوئی ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اہل بیت کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ جان نثار، جنہوں نے اپنا گھر بار جانیں حضور کی جان پر، حضور کی عزت پر، حضور کی شان پر قربان کر دی، اگر آج تم لوگ ان کو بھونکو گے اور ان کے اوپر تانا زانی کرو گے اور ان کو گالیاں دو گے، ان کو تکلیف دو گے، تو صحابہ اکرام اور اہل بیت کو تکلیف دینا دراصل حضور کو تکلیف دینا ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہو جائے جس کا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گستاخوں سے، بے ادبوں سے، جو صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں، حضور کے گستاخ ہیں اور اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء اکرام کے گستاخ ہیں، علماء کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان تمام سے محفوظ فرمائے، ان تمام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ باادب بنائے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی، اہل بیت کا بھی، اور صحابہ اکرام کا بھی، اولیاء اکرام کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی۔ اللہ ان کے صدقے ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، قبر بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب